الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. منافقین کا ذکر ہو رہا تھا. اس آیت شریفہ میں منافقین کی بیماری کا ذکر کیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو جو یہودی تھے وہ اندر جلتے تھے، سڑتے تھے، کیونکہ ان کی سرداری ختم ہو رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار روز بروز بڑھ رہا تھا. اب ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. حسد کی آگ ان کے دلوں پہ لگ گئی. جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا جاتا ویسے ویسے ان کے دلوں کی بیماری بڑھتی جاتی. اور یہ حسد کرتے تھے، دل کے اندر بغض رکھتے تھے. زبان سے کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اور جیسے جیسے حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے ویسے ویسے ان کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے. اب اس بیماری کا عذاب کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جہنم کے اندر جلیں گے اور کافروں سے بھی زیادہ عذاب ان منافقین کو ہوگا. کافروں کو تو عذاب ہو ہی ہوگا، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا اگر بغیر کلمہ کے یہاں سے چلے گئے. لیکن جو منافقین ہوں گے ان کو کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا. اتنی یہ گندی بیماری ہے. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب، تھوڑا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنی جائے گی، جہنم کی آگ کے تسبے ڈالے جائیں گے. اور جب وہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنے گا اس کا دماغ اس طرح ابلے گا، جوش مارے گا، جس طرح ہم چائے بنانے کے لیے ہانڈی میں پانی لیتے ہیں، پانی کو چولہے پر رکھتے ہیں، نیچے آگ جلاتے ہیں
جب پانی زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو پانی ابلنے لگ جاتا ہے، جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب جہنم میں جہنمی کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنے جائے گی، اس کے دماغ میں ابلے گا اور وہ کہے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ حالانکہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب یہ ہلکا عذاب والے کا حال ہے، جس کو زیادہ عذاب ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جس کا کمرہ ہی آگ کا ہوگا، جس کمرے کی چھت بھی آگ کی ہوگی، دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، فرش بھی آگ کا ہوگا، بستر بھی آگ کا ہوگا، کرتا بھی آگ کا ہوگا، پگڑی دوپٹہ بھی آگ کا ہوگا، جس کا لباس ہی آگ کا ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان کو بھوک لگے گی، وہ کہیں گے کوئی چیز دو کھانے کے لیے، ہم مرتے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو وہاں پراٹھے تو بنے ہوئے ہوں گے نہیں، وہاں تو اعلیٰ قسم کے کھانے تیار نہیں ہوں گے، جس طرح دنیا میں اچھے سے اچھے ہوٹل پہ جا کے آرڈر کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا بنوا کے کھاتے ہیں۔ وہاں کون سا کھانا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہوگا اور وہ زہریلا کڑوا ہوگا، کانٹے دار۔ جب کھائیں گے تو کانٹے گلے میں اٹک جائیں گے، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ اب پانی کیسا ہوگا؟ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا جہنمی جو جہنم میں جلیں گے ان کا خون اور پیپ نکلے گا، وہی گرم کر کے وہی پلایا جائے گا۔ اب کسی کا کوئی زخم ہو، ہم دیکھ لیں، ہم زخم دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، یا کسی کے زخم سے تھوڑا سا خون یا پیپ بہہ رہا ہو، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ زخم دور کی بات ہے، جس کو تھوڑی سی جسم میں سے کوئی گندگی یا ناک میں سے گندگی تھوڑی نکل آئے تو وہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے، چھوٹے بچے کی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو جہنم کی آگ پر پیپ اور خون گرم کر کے وہی پلایا جائے گا۔ اور بعد نے کہا جہنم کی آگ پہ پانی گرم کر کے وہ پلایا جائے گا، اور جب وہ پینے کے لیے پانی قریب کریں گے، اتنا گرم ہوگا پانی، اتنی گرمی کی شدت ہوگی، ابھی پئیں گے نہیں، چہرے کے قریب آئے گا، اس پانی کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یشفی الوجوہ، چہرے کی کھال اتر کے نیچے آ جائے گی، اور جب وہ پانی کا گھونٹ بھرے گا اتنا گرم ہوگا، نیچے والا ہونٹ سوج کر وہ نیچے آ جائے گا اور اوپر والا اوپر چلا جائے گا، اتنا سوج جائے گا، اور پھر بھی اتنی پیاس کی شدت ہوگی ان کو پینا پڑے گا۔ وہ ایک ایک گھونٹ کر کے جیسے پیئیں گے تو آنتیں وغیرہ ٹکڑے ہو کر وہ باہر نکل جائیں گے۔ یہ جہنمیوں کا عذاب ہے جو اللہ رسول کو ناراض کر کے گئے، اللہ رسول کے حکموں کو نہ مانا۔ میں تو کہتا رہتا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، مسلمان ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں پالا ہے، مسلمان گھر کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا، اور کلمے والی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کلمے والی موت لے کر جائیں گے، ان کے لیے تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں۔ جوتی لے کر آئے، سوٹ لے کر آئے، گھر میں کوئی چیز لے کر آئے، کہتے ہیں اس کی قدر کرنا بڑی محنت سے لی ہے۔
ایک جوتی کی تو قدر ہے، ایک سوٹ کی تو قدر ہے، گھر میں کوئی چیز آ جائے اس کی تو قدر کرتے ہیں، کوئی برتنوں کا سیٹ لے لے، جگ گلاس کا سیٹ لے لے، کپ کا سیٹ لے لے، اس کی تو قدر ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو عظیم کلمہ خون کی ندیوں میں بہتا ہوا ہمارے پاس آئے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جس کلمے کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کئی میں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی جانے اپنے آپ کو ٹکڑے کرا دیا، گھروں سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، خون کی ندیوں میں نہاتے ہوئے یہ دین ہمارے تک پہنچایا، کلمہ ہمارے تک پہنچایا، قرآن ہمارے تک پہنچایا، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج جہاڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا صبح سے شام تک مزدوری کرے، 1000 کا نوٹ لے کر، اس کو 1000 کی قدر کا پتہ ہے کہ میرا خون پسینہ لگا ہے۔ کیا نبی کے دین کی کوئی قدر نہیں ہے؟ نبی کی شریعت کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کبھی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے ایسے ہی نہیں ڈالا، ایسے پھینکا نہیں ہے۔ کیا میرے نبی کی سنت اتنی حقیر ہو گئی، نعوذ باللہ، اتنی میرے نبی کی سنت کمزور ہو گئی، خود پیسے بھی دیتے ہیں، نبی کی سنت لے کر زمین پہ پھینک رہے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم نبی کی سنت کا کیا احترام کرتے ہیں، نبی کی سنت کا کیا قدر کرتے ہیں؟ پوری دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کا کسی کو سونا چاندی مال دولت پیسہ سب کچھ مل جائے، پوری دنیا کا مالک مل جائے، اور ایک آدمی جیسے کو صرف نبی کی ایک سنت مبارک مل جائے، اللہ کی قسم جس کو نبی کی سنت مبارک ملی ہے یہ اس سے افضل ہے جو دنیا کا بادشاہ ہے۔ آج 4 ٹکوں کے بدلے نبی کی سنت کی توہین ہو رہی ہے، آج 4 ٹکوں کی خاطر نبی کی سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ ہے کون توہین کرنے والے؟ دشمن نہیں، دشمن تو دشمن ہے، جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، ماننے والے، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والے، وہی میرے نبی کی سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ خیر، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، منافقوں کے لیے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ بہت گندا گناہ ہے۔ میں کئی دفعہ اس کی وعیدیں سنا چکا ہوں، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ابو داؤد کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ فرمایا جھوٹ یہ فجور تک، گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ اب جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ یہ قطعاً نہ سمجھے میں نے جھوٹ بولے میری جان چھوٹ گئی، فرمایا جھوٹ بول کر یہ جہنم کے قریب ہو گیا، ڈر ہے کہ یہی جھوٹ اس کو جہنم میں داخل نہ کروا دے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام، صبح کے وقت حضور نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہے، مجھے لے کر ایک جگہ لے گئے، وہاں ہم نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے وہ لوہے کا جو کڑا ہے باج کے اندر داخل کر کی جو باج ہے یہ پیچھے بدھی تک گردن تک کر دیتا ہے، پھر دوسری باج کے اندر وہ آنکڑا ڈالتا ہے، اس کو کھینچ کے بدھی تک کرتا ہے، یہ باج پھر واپس آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر ڈالتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹا آدمی ہے،
اور یہ ایسے جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا، اس کی وجہ سے قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہی۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ آج ہم جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں، بھی کوئی قتل تھوڑا کرتا ہے، اگر سچ بول لیں گے موت نہیں آتی، بلکہ سچ کے اندر خیر ہے، سچ جنت میں لے جائے گی اور جھوٹ جہنم میں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سچ بول لیں گے، وقتی طور نہیں تو بعد میں اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے کہ واقعی یہ سچ تھا، اور وقتی طور ہم جھوٹ بولیں گے تو بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی یہ جھوٹا ہے، جھوٹ تھا۔ نہ سچ کے اثرات چھپ سکتے ہیں، نہ جھوٹ کے اثرات چھپ سکتے ہیں۔ اگر وقتی طور جھوٹ بول کے جان چھڑا لے گا، آخر بعد میں پتہ چل تو ہی جائے گا، پھر منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اگر وقتی طور سچ بولنے سے اس کو کوئی تکلیف آئی گئی، لوگوں نے تانے دے ہی دیے، پھر جب یہ سچ ظاہر ہوگا وہی تانے دینے والی زبان اس کی تعریف کرے گی، یا یہ بیچارہ سچا تھا۔ کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا؟ انسان اپنے اندر یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر دے، یہ نیت اور پختہ ارادہ کر دے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم خود بھی سچ بولیں گے اور اپنے اولاد کی بھی سچ کی تربیت کریں گے۔ تو جو منافقین تھے یہ جھوٹ بولتے تھے، اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور زبان سے کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ یہ جھوٹ بولتے تھے، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔